نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جس طرح یہ انعام فرمایا کہ ہمیں زندگی کی نعمت عطا فرمائی، یہ زندگی بڑی عظیم الشان نعمت ہے، کیونکہ ہماری جو اصل زندگی ہے کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، اور زندگی کی بنیاد یہی دنیا کی زندگی ہے۔ ہمیں اس زندگی کو بنانے کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے۔ اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد ہم وہاں کی زندگی کے لیے ذرہ برابر کوئی کام کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ تو زندگی اس اعتبار سے بڑی نعمت ہے کہ اسی کے ذریعے ہمیں اپنی ہمیشہ کی زندگی کو بنانا ہے۔ اس نعمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بڑی نعمت اور ایک بڑا احسان ہمارے اوپر یہ کیا کہ زندگی گزارنے کے لیے کیا نظام ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ڈالی۔ ہم کو یہ طے نہیں کرنا ہے کہ ہماری زندگی کیسے گزرے گی، ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس کو طے کرنے کا بوجھ اللہ نے آپ کے اور ہمارے اوپر نہیں ڈالا، بلکہ اس نے یہ احسان فرمایا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی خود اپنی طرف سے طے فرما دی کہ زندگی ہم دے رہے ہیں یہ نعمت، اوپر سے زندگی گزارنے کا نظام اور طریقہ بھی آپ کو ہم دے رہے ہیں، یہ دوسری نعمت۔ تو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اللہ نے خود ہی طے فرما دیا، آپ کو اور ہمیں سوچنے اور غور کرنے کی اس پر کوئی ضرورت نہیں، طے کر دیا اللہ نے۔ چنانچہ فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ مقبول اور معتبر ہے، اور اس طریقے کا نام ہے اسلام۔ دراصل ہماری کمزوری کہو یا ہماری اس کو شومی قسمت کہو کہ ہم نے اسلام کے صحیح مفہوم کو سمجھا نہیں ہے۔ ہم نے اسلام اس کو سمجھ لیا ہے کہ نماز پڑھ لی جاوے، رمضان کا مہینہ آ گیا تو روزہ رکھ لیا جاوے، پیسہ ہے زکوٰۃ دے دی جاوے، صدقہ اور خیرات کر دیا جاوے، حج کو چلے جائیں، عمرے کو چلے جائیں۔ ان چیزوں کو ہم نے مکمل دین سمجھ لیا ہے، یہی اس امت کا سب سے بڑا المیہ ہے، اور ساری تباہیوں اور بربادیوں کی جڑ یہی ہے۔
کہ ہم نے اسلام کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں اور اس کو سمجھنے کی ہم نے کوشش ہی نہیں کی ہے۔ اسی لیے میں نے اس آیت کا ترجمہ ذرا عام ترجموں سے ہٹ کر کیا ہے۔ عام طور سے ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی معتبر ہے۔ یہ ترجمہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، لیکن میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی معتبر ہے۔ یعنی دین کا مطلب کیا ہے؟ دین کا مطلب ہے زندگی اللہ کی مرضی کے موافق گزارنا۔ دین نام ہے اس نظام کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو زندگی گزارنے کے لیے بنا کر دیا ہے کہ اس نظام کے مطابق آپ کو زندگی بسر کرنی ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے آپ اسلام پر غور کریں گے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری زندگی کا کوئی ایک معمولی سا کام بھی ایسا نہیں ہے جس کو شریعت کے دائرے میں نہ لا جائے۔ ہر عمل کو، چھوٹا ہو بڑا ہو، وہ کام جن کو ہم دین سمجھتے ہیں اور وہ کام جن کو ہم دنیا سمجھتے ہیں، ان تمام چیزوں کو شریعت کے دائرے میں لانا، یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان اور یہ ہے مسلمان ہونے کا مطلب۔ جو شخص اپنی زندگی کا چھوٹا اور بڑا ہر کام اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق بنا لے، وہ مسلمان ہے۔ اور جس شخص کی زندگی میں کہیں بھی شریعت سے ہٹا ہوا کوئی پہلو ہو، وہ پکا مسلمان نہیں ہے، کچا مسلمان ہے، اس کے ایمان کے اندر ابھی خامیاں۔ یہ ہمارے علماء اصلاح معاشرہ کے نام پر محنت کرتے رہتے ہیں، آپ حضرات کو مخاطب کرتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ حضرات نے بس یہ سوچ لیا کہ اصلاح معاشرہ کا اعلان ہوا تو کوئی بھی مولانا صاحب آئیں گے، وہ نکاح کے متعلق، شادی کے متعلق، بارات کے متعلق کچھ باتیں بتا دیں گے، اصلاح معاشرہ ہو گیا۔ یہ غلط تصور ہے۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب ہے زندگی کے ہر کام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق بنا لیا، معاشرے کی اصلاح ہو گئی۔ جب تک ایک ایک کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، خوشی کا ہو یا غم کا ہو، کمانے کا ہو یا خرچ کرنے کا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق نہیں لاؤ گے، تب تک معاشرے کی اصلاح کا خواب بھی مت دیکھنا، ہو ہی نہیں سکتی۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب ہے دین کو مکمل طور پر اپنی زندگی میں داخل کر لینا۔ اور دین کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا کہ زندگی کا ہر کام شریعت کے دائرے میں آئے، اس کا نام دین ہے۔ شکست ہو، فتح ہو، یہ شکست اور فتح ہماری زندگی میں بھی عموماً آتی رہتی ہیں۔ یہ صورتحال کبھی کسی سے اختلاف ہو گیا، اس میں شکست اور فتح ہوتی ہے۔ کبھی انتخابات اور الیکشن کے اندر فتح اور شکست کا سامنا ہوتا ہے۔ اس وقت ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی اتنی احمقانہ حرکت کرتے ہیں کہ ہم اپنے عمل سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس میدان میں کوئی رہنمائی نہیں فرمائی، اسی لیے الٹے کام کرتے ہیں۔ تو جو کچھ ہم کرتے ہیں شکست اور فتح کے موقع پر، وہ اپنی جگہ پر گناہ کے کام ہیں، یہ تو ہے ہی۔ ایک بڑا گناہ اس میں شامل یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر انگلی اٹھاتے ہیں،
آپ کی تعلیم کو ادھورا بتاتے ہیں، آپ کی تربیت کو ناقص بتاتے ہیں۔ ہم اپنے اعمال کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے آقا نے اس سلسلے میں ہم کو کوئی رہنمائی نہیں دی ہے، حالانکہ یہ آپ پر تہمت اور الزام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتح کے مظاہرے بھی ہیں اور شکست کے واقعات بھی ہیں۔ دونوں جگہ پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ فتح ہو جاتی تھی تب آپ کیا کرتے تھے، اور فتح کرنے کے لیے کوشاں ہوتے تھے تب آپ کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کتاب الجہاد کے اندر یہ روایت ہے، ہمارے علماء نے پڑھ رکھی ہے کہ صحابہ کرام جب میدان جنگ میں ہوتے تھے تو شور نہیں کرتے تھے، ہلہ گلہ نہیں کرتے تھے۔ یہ ہدایت نہیں ہے ہمارے لیے، یہ دین نہیں ہے کہ آپ جب کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو تو آپ کے اندر سنجیدگی ہونی چاہیے، متانت ہونی چاہیے، آپ کے اندر اللہ کا ذکر کا مادہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کبھی شور شرابہ نہیں کرتے تھے، اپنے اس میدان میں ان کی زبانوں پر صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہوتا تھا، ذکر اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ یہ ہے منزل تک پہنچنے کے وقت آپ کو کیا کرنا ہے۔ یہ میرے آقا کی سیرت نے آپ کو سبق دیا کہ کسی منزل کو پانے کے لیے جب آپ کوشاں ہو، محنت کریں تو آپ کا دھیان اللہ سے جڑا ہوا ہو، کوئی شور و شغب، ہنگامہ، سنجیدگی کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہاری زبانوں پر اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ سے دعائیں، اللہ سے مدد کی درخواست، یہ تمہارا شیوہ اور طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور اسی کا نام ہے دین۔ کبھی کبھی محنت کرنے کے باوجود شکست ہمارے سامنے آتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کی کردار کشی پر آ جاتے ہیں، حسد میں آ جاتے ہیں، بدتمیزیوں پر آ جاتے ہیں، جھگڑے پر آ جاتے ہیں۔ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان احد کے اندر پریشانیاں اور وقتی شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ کوئی واویلا، کوئی شور شرابہ، کوئی ہنگامہ نہیں۔ اللہ کے سامنے جھک گئے صحابہ کرام کہ اے اللہ، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس غلطی کی بنیاد پر ہم کو کامیابی سے محرومی ہوئی ہے۔ اتنا احساس اپنی کمزوری کا صحابہ کرام کو ہے کہ اللہ میاں کو تسلی دینی پڑی۔ چوتھے پارے میں ہے نا، ہمارے حفاظ علماء جانتے ہیں، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، آپ نہ گھبراؤ، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ یہ صحیح ہے کہ تمہاری لغزش اور کوتاہی کی وجہ سے صورتحال بگڑی ہے، لیکن تمہاری اس ندامت، پشیمانی، توبہ اور استغفار نے، اس سے ہم نے طے کر لیا کہ تم سے کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ اللہ کو قرآن میں اعلان کرنا پڑا کہ ہم نے تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ تو شکست ہو تو یہ ہوتی ہے فتح۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے شاندار اور تاریخی جو فتح ہے، جس نے اسلام کے لیے رخ موڑ دیا ہے دھارے کا، وہ ہے فتح مکہ۔ فتح مکہ، جب آپ نے مکہ کو فتح کر لیا تو آپ اندازہ لگائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں وہ کتنا خوشی کا موقع ہوگا۔ جس شہر حرام کو، جس برکت والے شہر کو مجبوری میں چھوڑ کر چلے گئے تھے روتے اور بلکتے، آج وہ شہر ان لوگوں سے چھینا ہے جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ تاریخ انسانی کے اندر اس سے بڑے مظالم نہیں ہو سکتے جو مکے میں مسلمانوں پر ہوئے تھے۔ اب یہ مسلمان آئے ہیں،
आस्तीनें चढ़ा कर नहीं आए हैं, किसी को गालियां देते हुए नहीं आए हैं, किसी को तंज करते हुए नहीं आए हैं। फरमाया गया अल यौम यौमुल मरहमा, आज उमूमी रहमत का दिन है, उमूमी शफकत का दिन है। आज हम उन लोगों को अपने गले लगाएंगे जिन लोगों ने हमारे गलों को काटने की कोशिश की थी। आज हम उन लोगों को अपने सीने से लगाएंगे जिन लोगों ने हमारे सीने जख्मों से छलनी कर दिए थे। आज अपने सीने से लगाकर हम दुनिया को बताएंगे कि इस्लाम इस चीज़ का नाम है, मुसलमान इसको कहते हैं। और रिवायतों में है कि आप इस कदर अल्लाह के सामने तशक्कुर में झुक रहे थे कि आपकी पेशानी मुबारक आपकी ऊँटनी की गर्दन पर आकर टिक गई थी। इस तरह झुके हुए थे, तकब्बुर का और बड़ाई का शायबा भी पैदा न हो जावे। अमल से जाहिर कर रहे थे कि ये फतह मेरा कमाल नहीं है, ये मेरे रब्ब जुल जलाल की नुसरत, आपका एहसान और आपका करम है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हर चीज़ का नमूना हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इन मौक़े पर रसूलुल्लाह की सीरत को न जानने की कोशिश करते हैं और न जानने के बाद उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं और सारी दुनिया को ये दिखाते हैं नाउज़ बिल्लाह कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तालीम इस बारे में हमारे सामने है ही नहीं। ये रसूलुल्लाह की अज़मत में गुस्ताखी है, आपकी शान के अंदर ये कोताही है। इसलिए मुसलमानों को इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी के अंदर कारोबार एक ज़िंदगी का बड़ा अहम हिस्सा है, रोज़ी कमाना। इसको इंसानियत का पिलर कहा गया है। माश को लोगों का क़िवाम कहा गया, पिलर, कि इंसानी ज़िंदगी जिस पिलर के ऊपर रुकी हुई है उस पिलर का नाम है माशी वसाइल को इकट्ठा करना। इसके बारे में भी आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तौर पर रहनुमाई अता फरमाई है, कैसे आपको कारोबार करना चाहिए, किन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की मंडी में तशरीफ़ ले गए। गल्ले के एक ताजिर ने अपने गल्ले का ढेर लगाया हुआ है। रात को ज़रा बूंदाबांदी हो गई, थोड़े से छींटे पड़ गए तो ऊपर का गेहूं भीग गया। उसने उसको उलट पलट कर दिया, सूखा ऊपर गीला नीचे। आका तशरीफ़ लाए तो आपने ढेर में ऐसे हाथ डाला। गल्ले को देखने का यही तरीक़ा है ना, कहीं गल्ला ख़रीदने जाओ उसको देखो तो यूँ करते हैं ना कि यूँ हाथ दे के उठाते हैं। यूँ आपने हाथ दिया तो अंदर भीगा भीगा। कहा ये क्या? कभी वो रात में असल में कुछ बारिश सी हो गई थी, भीग गया था, लोग भीगा हुआ पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने इसको पलट दिया। सुनो, आका ने इरशाद फरमाया, लैस मन गश्शना फलैसा मिन्ना, तुम लोगों को धोखा दे रहे हो। जो लोगों को धोखा दे उसका तो इस्लाम से कोई रिश्ता ही नहीं। वो अपने को हाजी कहता हो, नमाजी कहता हो, आलिम कहता हो, मुफ्ती और मुहद्दिस कहता हो, कुछ भी कहता हो, लेकिन अगर वो धोखा देता है अल्लाह के बंदों को तो आपने साफ फरमा दिया फलैसा मिन्ना, हमारा है ही नहीं वो। और जिसको आका यूं कह दें कि ये हमारा नहीं है, फिर आप खुद सोच लो कि उसका ठिकाना कहाँ होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत करो। ये है हमारे कारोबार का तरीक़ा। तफसील में जाने का मौका नहीं है। हमारी ज़िंदगी के अंदर एक अहम मोड़ आता है, शादी और ब्याह। शादी और ब्याह के सिलसिले में जो कुछ हम करते हैं और उसके जो नताइज हम भुगत रहे हैं वो हम सब के सामने हैं। अगर 100 घरों का सर्वे किया जावे तो 97 घर आपको ऐसे मिलेंगे जहां माँ बाप अपनी औलाद से मुतमईन नहीं है, परेशान है। गलत तो नहीं कह रहा भाई, सब जानते हैं हम।
اگر 100 گھروں کا سروے کریں گے تو 97 گھر وہ ملیں گے جہاں والدین اپنی اولاد سے مطمئن نہیں ہیں، پریشان ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا ہے میرے دوستو کہ آپ نے غلط زمین کے اندر کھیتی کی ہے۔ جو غلط زمین کے اندر کھیتی کرتا ہے اس کے یہاں اچھی پیداوار ہو ہی نہیں سکتی۔ بہترین کھیت میں آپ کاشتکاری کیجئے، بہترین فصل آئے گی۔ بنجر گھٹیا زمین میں آپ جو ہے بیج ڈالیے، پانی ڈالیے، کھاد ڈالیے، یا تو کچھ پیدا ہی نہیں ہوگا، یا جو پیدا ہوگا وہ ناقص اور ادھورا ہوگا۔ یہ ایسی بات ہے جس کو ہم سب اپنی آنکھوں سے ایک مرتبہ نہیں لاکھوں مرتبہ دیکھ رہے ہیں۔ تمام گھروں کی ہم سب کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہم نے اپنی نسل کی کاشت کے لیے زمین صحیح تلاش نہیں کی۔ ہماری جو نسلوں کی کاشت ہوگی، ہماری جو اولادوں کی نشو و نما ہوگی، پیدائش ہوگی، وہ کہاں ہوگی؟ ان کی ماؤں سے ہوگا نا یہ سلسلہ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ یہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کاشت کی جگہ کی طرح ہیں، یعنی اس کو منتخب کرنے میں صحیح طور پر آپ کو جو ہے دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اگر اس انتخاب میں چوک گئے تمہاری نسلیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، تمہیں کبھی اولاد سے سکون نہیں مل سکتا، اور 99% لوگ یہاں ٹھوکر کھاتے ہیں۔ میرے آقا نے اس زمین کی نشاندہی فرما دی ہے جہاں ہم نے اپنی نسلوں کو اگانا ہے۔ آپ نے وہ حدیث پڑھ رکھی، تمام علماء نے جانتے ہیں سب، تنکح المرأۃ لأربع۔ آقا نے فرمایا کہ جب کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے آدمی سوچتا ہے تو لوگ 4 چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں۔ لمالہا، یا تو یہ دیکھتے ہیں کہ مال کتنا ملے گا، ولی جمالہا، اور کچھ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی بڑی خوبصورت ہو، کچھ کہتے ہیں ولی حسبہا، بھئی ذرا سماج میں مقام، نکلتا ہوا گھرانہ ہونا چاہیے، ابھرتا ہوا خاندان ہونا چاہیے، اور فرمایا ولی دینہا، کچھ لوگ دین کے اعتبار سے انتخاب کرتے ہیں۔ تو 4 طریقے بتائے، لمالہا، ولی جمالہا، ولی حسبہا، ولی دینہا۔ آپ کو کون سا لینا ہے؟ ولی دینہا۔ اور دیکھو یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس بات کو سمجھیں گے۔ یہاں فرمایا گیا تنکح المرأۃ لأربع، لمالہا ولی جمالہا ولی حسبہا ولی دینہا۔ تو سادہ سا جملہ یہاں پر یہ بنتا ہے فتزوجوا لدینہا، کہ تم عورت سے دین کی بنیاد پر شادی کیا کرو۔ لیکن آقا نے یہ نہیں فرمایا انکحوا ذات الدین توزجوا ذات الدین، نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا آپ نے ذرا دیکھو، فرمایا فاظفر بذات الدین، دین والی سے شادی کرو۔ یہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ تم دین والی سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ یعنی 3 جو چیزیں ہیں، معیار، مال، جمال، حسب، ان میں تم کو کامیابی نہیں ملے گی۔ جب بھی ان بنیادوں پر اپنے گھر میں دلہن لے کر کے آؤ گے، تمہارے گھر میں حقیقی سکون اور حقیقی کامیابی آ جائے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کہاں ملے گی کامیابی؟ فاظفر بذات الدین، دین کو معیار بناؤ تو کامیابی حاصل ہوگی۔ تو پہلی بنیاد ہی غلط رکھتے ہیں نا، اور جہاں بنیاد غلط ہے وہاں بلڈنگ ٹیڑھی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا بھائی؟ خشت اول چو نہد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج۔ پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی ہے تو دیوار جتنی اوپر جاتی رہے گی اتنی ٹیڑھی زیادہ ہوتی جائے گی۔
شروع میں اتنی ٹیڑھی ہے، پھر اتنی، اور ایک وقت آئے گا پلٹ جائے گی۔ بنیاد ہی غلط رکھتے ہیں۔ اب اس بنیاد غلط رکھنے کے بعد جو تھوڑی بہت خیر کے کچھ چشمے پھوٹ سکتے تھے، تو ہم شادی کے موقع پر اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت کے تمام راستوں کو بند کر دیتے ہیں کہ برکت نہ آ جاوے کسی طرف سے، رحمت نہ آ جاوے کسی، سارے راستے بند کرو۔ نکاح میں خرافات، طرح طرح کی بدتمیزیاں اور جہالتیں، جبکہ آقا فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، او کما قال، سب سے زیادہ مبارک نکاح وہ ہے جس نکاح میں خرافات نہ ہو۔ خرافات جتنی کم ہوں گی، شریعت کے خلاف باتیں جتنی کم ہوں گی، اتنی ہی برکتیں زیادہ آئیں گی۔ جتنی خرافات بڑھتی چلی جائیں گی، برکتیں گھٹتی چلی جائیں گی۔ تو ہم تو ہر کام سنت کے خلاف کرتے ہیں شادی میں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یوں سمجھتے ہیں ہم کہ اللہ کو بھی دھوکہ دے دیں گے۔ دنیا کو تو دھوکہ دے ہی رہے ہیں، اللہ کو بھی دے دیں گے۔ بھائی حاجی صاحب آپ کے یہاں شادی ہوئی؟ بس جی مولوی صاحب کیا بتاؤں، بچے نہیں مانے۔ ارے بچے تجھ سے ہیں یا تو بچوں سے ہے؟ اگر تو اتنا عاجز ہے کہ اپنے بچوں پر قابو نہیں کر سکتا، تو تجھے یہ حق نہیں کہ تو اپنے آپ کو باپ کہے، چودھری کہے، گھر کا ذمہ دار کہے۔ تجھے تو اس گھر سے ہٹ جانا چاہیے، مسجد میں آ کے پڑھ جانا چاہیے، جنگل نکل جانا چاہیے۔ جس گھر کا چودھری اور مکھیا بنا بیٹھا ہوں، وہ گھر میرے اشاروں پر نہیں چلتا تو خاک مکھیا ہوں میں اس گھر کا کیا ذمہ دار ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ پھر کو ذمہ داری کا ڈھونگ رچا رہا ہے، پھر کو کہتا ہے میں گھر کا مکھیا ہوں۔ تو گھر کے نوکر سے بھی بدتر ہے۔ نوکر کی بھی صحیح بات مان لیتے ہیں گھر والے کبھی کبھی، اور تیری صحیح بات گھر والے نہیں مان رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری حیثیت اس گھر کے اندر نوکر سے بھی زیادہ بدتر اور گھٹیا ہے۔ کیوں پڑا ہے اس گھر کے اندر؟ تو تھا بچوں نے نہیں مانا۔ اور اللہ کی غیرت کو اور عذاب کو للکارتے ہیں کہ اللہ میاں جو تجھ سے ہو کر لے، ہم تو کریں گے حرکتیں۔ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، کتنی اس میں جو ہے گناہ نہیں ہے، گناہوں کا انبار ہے۔ ڈی جے بجتے ہیں، کتنے بیماروں کے دل میں جھٹکے لگتے ہیں، ان کی دل کی جو آہیں ہیں وہ یوں ہی چلی جائیں گی بیکار۔ اللہ ان آہوں پہ کوئی نوٹس نہیں لے گا۔ وہ گھر میں بیمار پڑا ہوا تڑپ رہا ہے، اس کی چارپائی ایسے دھل 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 ہل رہی ہے، وہ جا نہیں سکتا تم سے ٹکرانے کے لیے، لڑنے کے لیے اس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ وہ کہاں جائے گا؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اور اللہ کسی کے آنسوؤں کو رائے گا نہیں فرماتے۔ سب چیزوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن مظلوم کی آہوں کو اللہ کبھی نظر انداز نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا اتق دعوت المظلوم، دیکھنا مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، اس لیے کہ اللہ اس کو ضرور قبول کرتے۔ اسی کو فارسی میں کہا نا، بترسز آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آئے۔ مظلوم کی آہ سے ڈر جا، رک جا، کانپ جا، اس لیے کہ اس کے استقبال کے لیے آسمان تک پہنچنے کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت اور قبولیت راستوں میں آ کر اس کو لپک لیتی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قسم اپنی عزت و جلال کی کھا کر کے کہتا ہوں کہ جس کو ستایا گیا ہے، جس کا دل دکھایا گیا ہے، اس کا بدلہ تو میں لے کر رہوں گا، اگرچہ کچھ دیر کر دوں کسی مصلحت کی وجہ سے، لیکن لے کے رہوں گا۔ آپ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ ناچنا، گانا اور بجانا جسے آج مسلمانوں نے اپنے لیے بالکل روا اور حلال سمجھ لیا ہے، اس کا عذاب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟
ایک حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگ شرابیں پئیں گے، اور جب انہیں ٹوکا جائے گا کہ بھئی آپ مسلمان ہو اور مسلمانوں کے لیے تو شراب حرام ہے، آپ شراب کیوں پیتے ہو؟ یسمونہا بغیر اسمہا، تو اس کے نام بدل دیں گے۔ کر رہی حرکت کہ نہیں مسلمان؟ وہ جو شراب کی بوتلیں اب شربت کے نام پر آ رہی ہیں، کیا شادیوں میں اور دعوتوں میں مالداروں کے یہاں خوب نہیں چل رہی ہیں؟ وہ نام ہی تو بدلا ہوا ہے، کیا نام بدلنے سے حقیقت بدل جاتی ہے؟ آپ جو ہے پتھر کا نام چاندی رکھ دیں تو وہ چاندی کی طرح موم ہو جائے گا پتھر؟ آپ جو ہے چاندی کا نام پتھر رکھ دیں تو وہ چاندی پتھر کی طرح سخت ہو جائے گی؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نام بدلنے سے حقیقتیں نہیں بدلتی، حقیقت اپنی جگہ حقیقت ہے، اس کا لیبل آپ کچھ بھی رکھ دیجئے۔ آپ نے پیشین گوئی فرمائی کہ میری امت کے لوگ اتنے لاپرواہ اور اللہ سے باغی ہو جائیں گے کہ شرابیں پئیں گے، اور جب ان کو روکا جائے گا کہ شراب کیوں پیتے ہو، تم تو مسلمان ہو، یسمونہا بغیر اسمہا، تو نام بدل لیں گے، جی شراب نہیں ہے مولوی صاحب جی، یہ تو فلاں شربت ہے، یہ تو فلاں طاقت کی ڈرنک ہے۔ ارے بھائی نام کچھ بھی رکھو، شراب شراب ہے، ناپاک چیز ناپاک ہے۔ پیشاب کے اوپر دودھ کا لیبل لگانے سے وہ دودھ نہیں بن سکتا، پیشاب پیشاب ہی رہے گا، اس پر آپ شہد کا لیبل لگا دو، اس کے اوپر دودھ کا ٹائٹل لگا دو، کچھ بھی لگا دو، پیشاب پیشاب ہی ہے۔ اور فرمایا کہ میری امت کا حال یہ ہوگا، ناچنے والیاں گانے والیاں ان کے سروں پر ناچیں گی اور گائیں گی، یعنی اتنا عام ہوگا ناچنا اور گانا کہ ہر جگہ خوشی کا موقع ہے، کسی تہوار کا موقع ہے، ہر جگہ ناچ گانا۔ اب تو عید بھی ہماری ڈیجوں میں منتی ہے، عید کے دن بھی رمضان بھر کی محنت کی روزوں میں اب عید کا دن گزرنے کے بعد جو شام آتی ہے تو مسلمانوں کے نوجوان بڑا نیک کام کرتے ہیں، گلیوں میں ڈی جے لگاتے ہیں، ریکارڈنگ ہوتی ہے، گانے بجتے ہیں، اچھلتے اور کوجتے اور ناچتے ہیں کہ اللہ میاں تو نے ایک مہینے شیطان کو بند کر کے جو ہمارے گناہوں کا گراف گرانا چاہا تھا، آج ہی پورا کر دیں گے وہ سارا کوٹا۔ ہم تھوڑے گناہوں سے بچیں گے، ہم تو سارا آج ہی کر دیں گے، پورے دیکھ شام تک ناچ ناچ کر کے۔ فرمایا لوگوں کے سامنے ناچنے والیاں ناچیں گی، گانے والیاں گائیں گی، اور اللہ دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے گا۔ لیکن بھائی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اللہ بہت حلیم ہے، بہت حلیم ہے، بے انتہا اپنے بندوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ کتنا لوگ مجھے ستاتے ہیں اور میں کتنا اس پر صبر کرتا ہوں، میری برابر کوئی صبر کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن صبر کا پیمانہ کبھی کوئی چھلکتا ہے نا، جس دن یہ پیمانہ چھلکے گا، اللہ کے صبر کی جب انتہا ہوگی اور اللہ انتقام لینے پر آئیں گے تو سوچو کیا ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یخسف اللہ بہم الارض، یہ ڈی جے ناچ گانے اچھل کود کرو، جب اللہ بدلہ دینے پر آئے گا، جس دن اللہ طے کر لے گا کہ آج سبق سکھانا ہے، ایسا سبق سکھائیں گے کہ کوئی پرسان حال بھی نہیں ملے گا۔ کوئی آدمی کتنا ہی برا ہو کر کے مرے، کم سے کم اسے نہلانے کفنانے والے تو کچھ کھڑے ہو جاتے ہیں، 2 مٹھی مٹی تو اس کے اوپر ڈال کر کے اس کے بدن کو چھپا دیتے ہیں قبر میں، کہ جب ہم ان سے انتقام لیں گے تو ان کو کفن اور دفن بھی نصیب نہیں ہونے دیں گے۔
یخسف اللہ بہم الارض، اللہ ان ناچنے گانے والوں پر اور سننے والوں پر، اس میں شرکت کرنے والوں پر جب عذاب دینے پر آئیں گے تو ایک عذاب یہ ہوگا کہ ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یخسف اللہ بہم الارض، اللہ ایسے لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا۔ اور اللہ کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، کر چکے۔ آپ نے قرآن میں پڑھا نا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، جب قارون اتراتا رہا، اللہ کی غیرت کو چیلنج کرتا رہا، اللہ نے کیا کیا، چل فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اور فرمایا کہ دیکھو، دنیا میں تمہارے بہت چاہنے والے ہو سکتے ہیں، تمہارے حمایتی ہو سکتے ہیں، تمہاری پارٹی کے ورکر ہو سکتے ہیں جو تمہارے حلوے اور بنیادوں پر ناچ رہے ہیں تمہارے آگے پیچھے، یہ جب ہی تک ناچ رہے ہیں جب تک اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی۔ اللہ کی پکڑ آئے گی تو تمہارے لقمے کھانے والے بھی تمہارے پاس نہیں ہوں گے، وہ بھاگ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، جب ہم نے اس کو زمین میں دھسایا تو کوئی ایسی جماعت، گروہ، کوئی پارٹی نہیں تھی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس قارون کی مدد کرے اور اس کو عذاب سے بچا لے۔ کوئی مائی کا نال ایسا پیدا نہیں ہوا تھا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی ایسی موت آئے گی کہ نماز جنازہ نہیں ہوگی، کفن نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا، دفن نہیں ہوگا۔ یہی بیٹھکیں، یہی چوپال، یہی گھیر، یہی مکان، کوٹیاں جن پر تو گھمنڈ کرتا ہے، انہی کو قبرستان بنا دیا جائے گا، انہی کو قبر بنا دیا جائے گا۔ کوئی فاتحہ اور درود پڑھنے والا بھی میسر نہیں ہوگا۔ یخسف اللہ بہم الارض، ذرا کھولو اپنے ذہن کی سلوٹیں، کان کھولو، دل کے دروازے کھولو۔ یہ جو تم کر رہے ہو ناچ گانے، یہ ہنگامے، یہ ہڑدنگے، کیا کر رہے ہو؟ اپنے گھروں کو اپنی قبریں بنانے کی تیاریاں کر رہے ہو، اپنے محلات کو قبرستان بنانے کی تیاریاں کر رہے ہو۔ جسے یہ پسند ہو کہ اس کا مکان ہی اس کا قبرستان بنے، وہ یہ کام کرے، اور جو یہ نہیں چاہتا اس کو پہلی فرصت میں ان کاموں کو چھوڑ کر ان سے توبہ کر لینی چاہیے۔ فرمایا یخسف اللہ بہم الارض، ہم ایسے لوگوں کو زمین میں دھسا دیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اور فرمایا اس سے بھی سخت عذاب دیں گے، مر گیا تو قصہ ختم، ایسی موت ماریں گے، ایسا حال کریں گے اس کا کہ ہر لمحے اپنے لیے موت مانگے گا، لیکن موت کو بھی ترس جائے گا، منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑیں گے۔ سب سے شاندار صورت اللہ نے ہم کو دی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے شاندار ہم نے انسان کو بنایا۔ یہ سب سے شاندار صورت چھین لی جاوے گی، اور جس جانور کو سب سے بدتر آپ سمجھتے ہو، جس کا نام لینا بھی آپ نہیں روا سمجھتے اپنے لیے، اس جانور کی صورت بنا دی جائے گی۔ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بندروں اور سور کی صورت میں بدل دے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو انسان کی صورت نہیں ہوگی، بندر بن گئے ہوں گے، صبح اٹھیں گے تو خنزیر اور سور کی صورت بن گئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ مت سوچنا کہ کیسے ہوگا، یہ اللہ تو کر چکے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پہلے پارے میں ہے نا کہ جب بنی اسرائیل نے بدمعاشیاں کی، سمجھانے کے باوجود نہیں مانے، سمجھانے والوں کو کہنے لگے ان مولویوں کا کام تو یہی، آئیں گے تقریر کریں گے، اپنی اپنی کریں گے، چلے جائیں گے، نہیں کیا پتا، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیسے کرنا ہے۔ جب یہاں آ جاؤ گے، سمجھانے والوں کا مذاق اڑانے لگو گے، تو پھر اللہ کی غیرت کو جوش آئے گا۔ فرمایا نہیں مانتے ہو تو لو، قلنا لہم، ہم نے ان بنی اسرائیل سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، سارے ذلیل بندر بن جاؤ۔ اگلی صبح ہوئی تو بندر تھے،
انسانیت کی صورت ان سے چھین لی گئی تھی اور بندروں کی صورت کے اندر ان کو تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اگر کل اللہ یہ کر سکتا تھا اور اس نے کیا ہے تو آج اللہ میاں بوڑھا نہیں ہو گیا ہے، آج اللہ میاں کمزور نہیں ہو گیا ہے، آج اس کی حکومت جو ہے اقلیت میں نہیں آ گئی کو فیصلے نہیں کر سکتا۔ وہ جیسے کل قادر مطلق تھا آج بھی قادر مطلق ہے، وہ جیسے کل مختار تھا آج بھی مختار ہے، وہ جیسے کل آزادی کے ساتھ اپنے فیصلے کر سکتا تھا آج بھی کر سکتا ہے اور کرے گا۔ فرمایا وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، ایسے لوگوں کی صورتیں بندروں کی صورتوں میں تبدیل کر دی جائیں گی، خنزیر کی صورت میں تبدیل کر دی جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ سب چیزیں تباہی کی علامتیں، یہ ہمارے علماء اللہ ان کی عمروں میں برکت پیدا فرمائے، یہ آپ حضرات کو ہم سب کو جہنم سے بچانے کے لیے فکر مند ہیں، اس لیے کہ نبی کا کام یہی تھا۔ ان کو کچھ نہیں ملنے والا تم سے، یہ جو تمہیں جہنم سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں تمہارے پیسوں کے لیے، تمہارے اقتدار کے لیے، تم سے کچھ لینے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ دے بھی کیا سکتے ہو آپ، برا مت ماننا۔ ان کے پاس وہ دولت ہے کہ آپ اس دولت کو خرید ہی نہیں سکتے، تو ان کو کیا دے سکتے ہو آپ؟ ان کی برابر دولت تو آپ کما بھی نہیں سکتے۔ جو یہاں ہمارے اس قصبے کا سب سے بڑا ارب پتی ہو وہ آوے، وہ اپنی مرضی سے روز کتنے عمرے کر سکتا ہے؟ بتاؤ، کوئی ہے؟ کوئی ایسا ہے جو روزانہ عمرہ کر کے آتا ہو؟ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کی فکر لیے جگہ جگہ پھر رہے ہیں بیچارے، ان کے ایک ایک دن میں 10 20 50 عمرے ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ارب خرب پتی بھی نہیں یہ کام کر سکتا، ان کو مل رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب کوئی بندہ اپنے گھر سے چلتا ہے کہ مسجد میں جا کر، مدرسے میں جا کر قرآن کی ایک آیت سیکھوں گا یا سکھاؤں گا، تو اس ایک آیت کے سیکھنے اور سکھانے پر اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک حافظ جی جن کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، مسجد کے ملا جنہیں ہم کہتے ہیں، روزانہ 10 20 آیتیں تو سکھاتا ہی ہے۔ اگر 20 بھی لگا لو روز کے تو 20 عمرے ہو گئے، اور ایک مہینے میں کتنے ہو گئے؟ لگاتے رہو حساب و کتاب۔ تو تم انہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ کیوں محنت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آقا کی سنت ہے۔ آقا راتوں کو جو تڑپتے تھے، بلبلاتے تھے، ہم جب دعا کے لیے کمر کستے ہیں، روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، تو کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے سرور کے لیے، اپنے ذائقے کے لیے۔ پوری احادیث کے ذخیرے میں میں اپنے علم کے مطابق کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایسی کوئی روایت نہیں دیکھی کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے پیغمبر علیہ السلام ایک دن بھی تہجد میں روئے ہو۔ میں نے کوئی روایت ایسی نہیں دیکھی۔ لیکن ہر رات آپ کتنا روتے تھے؟ بخاری شریف میں ہے کہ سینے کے اندر سے ایسی آواز نکلتی ہے چکی چل رہی ہو، جیسے ہنڈیاں ابل رہی ہو۔ کس کے لیے روتے تھے؟ انسان جہنم میں جانے سے بچ جائے۔ یہ علماء بھی اسی سنت کے لیے آپ کے پاس، آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ان کی قدر کرو۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ کوئی آپ کو صحیح راستہ بتانے والا نہیں ملے گا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے صحیح راستہ بتانے والوں کی قدر کر لو، تاکہ ہماری زندگی یہاں کی بھی بن جائے اور وہاں کی بھی بن جائے۔ بس تفصیلات مجھے عرض نہیں کرنی ہے، نہ اتنا وقت ہے، اور ویسے بھی تفصیل کی ضرورت نہیں، یہ سب ماشاءاللہ علماء ہیں اور وقتاً فوقتاً آپ کو سب باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان کی نصیحتوں پر، ہدایتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔